میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. دراصل یہ زومیٹو کو ہم نے ابھی کچھ آرڈر کیا تھا تو آرڈر تو ایکسیپٹ ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آرڈر میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے. تو دنیا کا کلچر یہ ہے کہ آج سوری کہنے کا، معافی مانگنے کا کلچر بہت عام ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ یورپین ورلڈ نے دنیا میں ترقی ہی اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے ایتھکس میں ترقی کر لی، اخلاقیات میں ترقی کر لی. تب انہوں نے اپنا سسٹم، اپنا کاروبار اور اپنا جو نظام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں تھوڑا سا آرڈر جو ہے وہ دیر ہو گیا ہے، آرڈر میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے. تب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر از سلائٹلی ڈیلیڈ، وی آر سوری دس یوزولی ڈزنٹ ہیپن. یعنی یہ ہوتا نہیں ہے، آج کسی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی ٹرین لیٹ ہے تب بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ ٹرین تاخیر سے چل رہی ہے، اسویدھا کے لیے ہمیں کھید ہے. اسی طرح سے اگر آپ فلائٹ میں ہیں، اگر آپ ایئرپورٹ پر ہیں، تب بھی آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی. اگر آپ کی فلائٹ میں کوئی کینسلیشن ہے یا فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے یا فلائٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تب بھی آپ کو وہاں پہ اپولوجی کیا جاتا ہے، آپ سے سوری کہا جاتا ہے، آپ سے معافی مانگی جاتی ہے. تو دنیا میں ایتھکس کا کلچر اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر جگہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو بھی کمرشل کمپنیاں ہیں، جو بھی کمرشل لوگ ہیں، اگر کہیں کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، اگر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، یا کسی پبلک پلیس پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو ایک اعلان ضرور سنائی دے گا کہ ہم سوری کہتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہو گیا اس وجہ سے. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو آج دنیا میں بہت زیادہ ایکسیپٹنس حاصل ہو گئی ہے اور سوری کہنے کا رواج بہت زیادہ ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر سب سے زیادہ عاجزی، انکساری اور سوری کہنے کا مزاج ہونا چاہیے تھا، معافی مانگنے کا جس قوم کے اندر سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا، جس قوم کے اندر سب سے زیادہ اخلاقیات ہونی چاہیے تھی، جس قوم کے اندر سب سے زیادہ ایتھکس ہونی چاہیے تھی، اخلاقی حالت اس کی کیسی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب کو ہم نے خلق عظیم کے درجے پر فائز فرمایا ہے. تو اخلاق کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہے، دنیا کی کسی شخصیت میں اخلاق کا وہ معیار نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کی بات کریں، حضور کے کردار کی ہم بات کریں یا حضور کی گفتگو کی ہم بات کریں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے ہر پہلو میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ حضور ہر معاملے میں اور ہر لمحے با اخلاق رہے. اور رسول پاک نے اخلاق کا ایک ایسا کرائیٹیریا طے کیا ہے، اخلاق کا وہ معیار طے کیا ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا اگر اس معراج کو پہنچنا چاہے تو اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی ہے. تو سید الانبیاء کا کردار سب سے شاندار ہے، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے شاندار کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو سب سے شاندار کردار دنیا کی تمام قوموں میں کس قوم کا ہونا چاہیے تھا آپ خود اندازہ کریں. لیکن ہماری اخلاقی گراوٹ کیسی ہے، مارکیٹ میں ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم دکانوں پر کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، ہمارے اگر بڑے کاروبار ہو جائیں تو ہمارا رویہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ میں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ میں کیسا ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو مارکیٹ میں ترقی وہ کرتا ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جس کو سوری کہنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی غلطی کو قبول کرنے کی اور ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ اگر دنیا میں آپ اپنا نظام پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو دنیا کی ہر مارکیٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس جذبے کو اپنے اندر مضبوط کرنا ہوگا کہ اگر ہم سے کہیں کوئی کاروباری غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس پر بلا وجہ کی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اپولوجائز کر لیتے ہیں، ہم اگر معافیاں مانگ لیتے ہیں، ہم اگر سوری کہنے کی عادتیں ڈال لیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارے کاروبار میں بہت ترقی ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا کاروبار جو ہے وہ مارکیٹ میں چھا جائے گا. جس طرح سے نمازیں پورے اخلاص کے ساتھ میں، جس طرح سے عبادتیں پورے خلوص کے ساتھ میں کرنا ضروری ہیں، اسی طرح سے کاروبار بھی، سیاست بھی، تجارت بھی، یہ ساری چیزیں بھی پورے خلوص کے ساتھ میں کرنے کی ضرورت ہیں. تو ہم اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہو گئے، اس وجہ سے ہماری مارکیٹ میں اہمیت نہیں رہی. یاد رکھیے کہ ہم اگر اخلاقیات کے اس بلند درجے پر پھر سے فائز ہو جائیں کہ سید الانبیاء کی امت ہونے کی نیت سے اور حضور کی امت ہونے کے ذمہ داری کو اگر ہم محسوس کریں اور ہمارا اخلاق کچھ اس طرح کا ہو جائے، تو آج بھی یاد رکھیے گا کہ جس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ سے منڈیاں نکلی کیونکہ ہمارے اخلاق ویسے نہیں رہے جو رسول اللہ نے سکھایا تھا اپنے صحابہ کو، جو حضور نے سکھایا تھا اپنے اہل بیت کو. جب ان تمام لوگوں کا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق کے بالکل مطابق تھا تو یقین جانیے کہ انہوں نے ساری دنیا کو مسجد سے لے کر مارکیٹ تک فتح کر لیا تھا. لیکن ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہیں، ہمیں سوری کہنے کی عادت نہیں، ہمیں معافی مانگنے کی عادت نہیں، ہمیں اکڑنے کی عادت ہے، عاجزی انکساری کی عادت نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ کاروباری لحاظ سے بھی ہمیں محسوس ہوتے
ہوتے ہیں، اور خاص طور آج کے زمانے میں کیونکہ الگ الگ جگہوں پہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ بائیکاٹ کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے باضابطہ پرچے لکھ کر کے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کاروبار نہیں کرنا، مسلمانوں سے چیزیں نہیں خریدنی ہے، مسلمانوں سے جو ہے مسلمانوں کو چیزیں نہیں بیچنی ہے، یعنی ان سے جو کاروباری لین دین ہے وہ پوری طرح سے ختم کرنا ہے۔ اس دیش میں بہت ساری تصویریں ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہیں نہ کہیں اس طرح کا ریومر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمیونٹی کے خلاف۔ یاد رکھیے کہ اگر اس نفرت کو ہم کسی چیز سے اگر ہم ہرا سکتے ہیں تو ہماری مسکراہٹ ہے، ہماری برداشت ہے، سوری کہنے کی عادت ہے۔ آج بھی اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں تو جس طرح سے زومیٹو نے، ڈومینوز نے دنیا بھر میں جو ہے اپنی برانچز قائم کر رکھی ہیں، اگر ہم آج بھی اس اخلاق کو اپنا لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں ہمیں بھی ڈیولپمنٹ ملے گا، اور مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنا وقار اور معیار حاصل کر پائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔